تختی نمبر 1 میں تو آپ کو مفرد حروف اکیلے اکیلے حرف بتائے. مفردات لکھا ہوا ہے، مفردات جو ہے وہ جمع ہے. ان میں جو حروف اکثر ادا نہیں کر سکتے طلبا وہ بھی بتا دیے. بعض الف کو ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الف، یہ نہیں، الف با تا، بس اتنا. بعض بہت لمبا کرتے ہیں با تا سا. پھر جب وہ قرآن میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ سارا غلط ہے. ایک الف بس، جتنا آپ نے کیا نا اذا اتنا ہی ہے سجا. اب اذا کو تو ایک الف اور سجا کو 3 الف پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے. تو قاعدے میں بھی بعض اجتہاد کر کے تو اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں، پھر طلباء کو عادت غلط پڑ جاتی ہے. با تا سا، میرے ساتھ پڑھو سا. اندر اندر زبان سا. نرمی سے، سختی کرو گے پھر نہیں ادا ہوگا صحیح. جیم ہا خا. آگے نہ لائے، خو نہ کہیں، خو نہیں، خا خا. آگے کا تعلق ہی نہیں ہے. ادائی پیچھے سے ہوتا ہے اور جڑ بھی پیچھے سے اٹھتی ہے تو آواز سے منہ بھر جاتا ہے. خا خو پیچھے والا کہتے خو. پکڑ کے لے آؤ اس کو، یہ ستون کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، پکڑ کے لے آؤ اس کو، ادھر لے آؤ، لے آؤ نا. مخ کے راؤ علی خان صاحب پاسا. دل تک کہنا. اور پردہ ڈرے کا خا ہے، خا خا. خا شونڈو باندھے لاس کے لا، خا پورا لاس، پورا لاس صدا. خا کہو، خا 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 خا. ہا ہا خا. دال، اس کو لمبا کریں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ 3 حرف ہے نا، مرکب ہے 3 حرف سے. دال زال زال را زا. سیٹی کی آواز آئے. سین شین. یہ طلبہ آگے سے کہہ دیتے ہیں، وسط نہیں لگتا. اش وہ کہتے ہیں اش اش اش. جیم شین یا، اس میں زبان کا بیچ اوپر تالو سے لگتا ہے، لیکن آگے پیچھے لگے گا تو پھر تو یہ مطبقہ ہو جائیں گے نا، پھر پر ادا ہو جائیں گے. پر نہیں پڑھنے.
صاد. اب دیکھیں میرے آٹو کو دیکھیں. صاد ضاد دیکھا میں تو نہیں کہتا ہوں، آگے بھی نہیں آتا. تو نہیں، چونکہ اس میں زبان کا بیچ بھی تالو سے لگے گا اور جڑ بھی اٹھے گی، تو پوری زبان عین غین قاف یا. اب میں نے بتایا آپ نے کیسے پڑھانا ہے بچوں کو. پہلے سیدھے یا تک، پھر الٹے با الف تک، پھر اوپر سے نیچے، پھر نیچے سے اوپر. یہ جو لائنیں دی ہوئی ہیں یہ معصوم بچوں کو حروف کی شناخت کرانے کے لیے. اور اگر آپ کے پاس ٹافیاں ہوں بچوں کو کھلانے کے لیے یا چھولے ہوں تو پہلے ان کو کہو کہ ان 3 ٹافیوں سے الف بناؤ، یہ 4 ٹافیاں ہیں ان سے با بناؤ، ان ٹافیوں سے جیم بناؤ، یا یہ چھولے ہیں ان سے صاد بناؤ. تو بچے جو ہے یہاں حروف کی شناخت کر لیں گے. اب اس کے بعد مرکب حروف جو ہیں جو 2 مل کر آتے ہیں، یہ جو انہوں نے لام الف، با الف، لام ہا، با لام با، تا ضاد، نون صاد. یہ بھی اس لیے ہے کہ یہ مل کے اگر آتے ہیں تو یہ پھر کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی شناخت بھی ضروری ہے. پھر میں نے یہ بتایا کہ الف جو ہے آخر میں ہو تو پھر بھی ایسے اوپر ہی لکھ جائے گا، شروع میں ہو تو ایسے اکیلا ہی لکھا جائے گا. دال آخر میں ہو پچھلے حرف کے ساتھ، بے شک وہ ملا ہوا ہو لیکن دال دال کی طرح ہی لکھا جائے گا. شروع میں ہو تو الگ ہی لکھا جائے گا. اس طرح رال، را، زا. اب 2 اور ہیں. ایک ہے حمزہ. تو بھائی حمزہ جو ہے نا، آپ سمجھتے ہیں یہ جو عین کا سر ڈال دیتے ہیں یہ حمزہ ہے. اصل میں حمزہ کی 3 شکلیں ہیں. ایک الف، دوسرا واو کی شکل میں، تیسرا یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے. آگے کتابوں میں بتائیں گے کہ کہاں الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، کہاں واو کی شکل میں، کہیں یا کی. تو اس کے اوپر یا اس کے نیچے
ایسے عین کا سر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ حمزہ ہے، اور شروع میں کبھی کبھی اس کو اکیلا عین کا سر ڈال کے آگے جو ہے الگ دوسرا حرف آ جاتا ہے۔ باقی حروف جو رہ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مل کے لکھے جا سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں بچوں کو شناخت پہلے یہ تختی پڑھا کر اس کے بعد وہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے وہ سارے حروف کو ایک لائن میں لکھ دیں، نقطے نہ ڈالیں، نقطے نہ ڈالیں۔ آپ بچے سے پوچھیں کہ یہاں اس کو میں نون بناؤں تو کیا کروں گا؟ تو وہ خود کہے گا کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیں۔ میں اس کو یا بناؤں تو کیا کروں گا؟ وہ کہے گا اس کے نیچے 2 نقطے ڈال دیں۔ اب فا اور قاف کا ایک ہی ایسے گول سا سر آئے گا درمیان میں، تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شکلیں تو پوری ڈال دیں، یعنی جتنے حروف ہیں شوشے بنانے ہیں اتنے بنا دیں۔ اب بچے کو کہیں کہ ان پر نقطے لگا کر ان کو حروف میں منتقل کرو اور ترتیب کے ساتھ۔ تو وہ پہلے جو شوشہ ہوگا تو اس کے نیچے نقطہ ڈال دے گا با، اس کے آگے جو شوشہ ہوگا اس پر 2 نقطے ڈال دے گا، اس سے آگے جو ہوگا اس پر 3 ڈال دے گا، اس کے آگے جو جیم کی شکل ہوگی اس کے نیچے نقطہ ڈال دے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک صورت یہ ہے، ایک یہ ہے کہ بورڈ پہ اس کو کہو کہ یہ جو لکیر میں نے حروف لکھے ہیں ان میں فا بناؤ، اب وہ ایک ہی ہوگا، تو وہ اس پر ایک نقطہ ڈال دے گا۔ اب قاف بناؤ تو وہ اس پہ 2 نقطے ڈال دے گا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ تو ہوئی حروف کی شناخت۔ ادا مخرج سے ادا کروائیں، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو بار بار کروائیں، اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ وہ صحیح نہ کر لیں۔ روزانہ ایک طالب علم ایک غلطی کرتا ہے تو روزانہ اس کو بتائیں۔ معذور آدمی جو ہے اس کے ہونٹوں پر اپنی 2 انگلیاں سختی سے رکھتے ہیں، اس کو کوئی آگے نہ آئے، پھر اس کو کہو اب خود اپنی انگلیاں رکھو۔ اکثر معذور جو ہیں وہ ہونٹ گول کر دیتے ہیں پر حروف میں، یہ استاد کی کمزوری کی وجہ سے، استاد نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کی ہے، تو استاد کا فرض ہے نا، وہ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟
ہم تو نہ دیکھیں، ایک پڑھتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں اس نے ہونٹ گول کر دیے، تو آپ تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے، میں نے بتایا تھا کہ حرف کی ادا جو ہوتی ہے، ایک ہے حرف کی شکل، دوسرا ہے حروف کا نام، اور تیسرا ہے اس کی ادا۔ تو ہر حرف میں نام میں جو پہلا ہے نا، پہلا مثلا شین میں شروع میں شین اور پھر یا اور پھر نون مرکب ہیں 3 سے، تو یہ شین کا تلفظ کیسے ہوگا؟ حرکت کے ساتھ، یا اس کو ساکن کر کے یا اس کو مشدد کر کے ماقبل کی حرکت کے ساتھ جوڑیں گے، پھر اس کا تلفظ ہوگا، ورنہ حرف نہیں بولتا، حرف آواز نہیں دیتا۔ اب حرکت کے ساتھ کیسے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ اس کو بتا دیں، یہ ترچھی سی یہ لکیر جو ہے چھوٹی سی، یہ اوپر ہو تو زبر ہے، نیچے ہو تو زیر، اور واؤ کا سر ایسے چھوٹا سا، یہ پیش ہے، اور اس کو گول نہ کرے، ایسے خالی چھوڑ دیں تو یہ جزم ہے، اور 3 شوشے بنا دیں تو یہ شد ہے، تشدید اس کو کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ شد والا حرف تو ڈبل پڑھا، 2 دفعہ پڑھیں گے آپ، اور جس پر جزم ہے وہ ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا۔ تو پہلے مشق کرائیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو، بس آگے حرکت با بی، یہ نہیں، با بی بو، با بی بو، تا تی تو، تا تی تو، ہا ہی ہو، خو خو۔ دوسری صورت، اس سے پورے ہر حرف کی ادا کو طالب علم کو دیکھیں، حرکت کے ساتھ صحیح ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر حرف پر جزم لگا کے شروع میں حمزہ لگا دے، یہ آسان ہے، اکثر قاعدوں میں اسی طرح ہے۔ اب اس کا جوڑ کیسے ہوگا، ہجا کیسے ہوگا؟ حمزہ با، یہ 2 حرف ہو گئے، حمزہ با، اب ملائیں گے کس سے؟ زبر سے، حمزہ با زبر، اب حمزہ با زبر اب۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، حمزہ زبر با اب، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں حمزہ با زبر اب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے 2 حرف پھر حرکت کے ساتھ ملائے۔ دوسری صورت میں پہلے حرف اور اس کی حرکت کا نام بھی لے لیا، اور پھر ساکن کو ساتھ ملایا، نام لیا۔ اب اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح مخرج میں آواز رکے گی، اخ، 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 او، اغ، او، او، اغ، او، اس، 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 اق، 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 سمجھ آئی؟ یہ جب بچہ سیکھ لے تو پھر
اس کے بعد جو ہے تینوں حرکتوں کے ساتھ، جیسے واو پیش وو، جیم زیر جی، دال زبر دا، وجیدہ، سمجھے کہ نہیں؟ ہا زبر ہا، میم زیر می، حمی، ہجے میں دو دو کو ملاتے جاؤ، ہا زبر ہا، میم زیر می، حمی، پھر کہو کیا بنا؟ حمی، پھر کہو، وہ کہے گا حمی، آگے ملاؤ دال زبر دا، حمیدہ، اس کو کہو کیا بنا؟ حمیدہ، اس کو کہو پھر کہو، پھر کہو، پھر کہو۔ اب جب آپ نے ایک لائن والے سارے پڑھا دیے تو پھر اس کو کہو کہ اب اس کو روان پڑھو، لیکن آپ ساتھ کیا کریں؟ آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے یا انگلی ہے تو وہ کہے گا حمزہ زبر، آپ ایسے کریں، حمزہ زبر، وہ کہے گا آ، زال زیر، آپ نیچے کریں، ری، نون زبر نا، ارینا، ارینا، ارینا۔ اسی طرح پیش کے ساتھ بھی سین پیش سو، وہ کہے گا سین پیش، تو آپ اشارہ کریں سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، کیا بنا؟ سویلا۔ لیکن تینوں کو اکٹھا نہ پڑھائیں، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، کیا بنا؟ سو ای، کیا بنا؟ سو ای، لام زبر لا، سو ای لا، سو ای لا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ 7 اشاروں سے بچہ جو ہے وہ جلدی سیکھے گا، لیکن یوں نہ کہیں سین پیش سو، قاف زیر قی، قا زبر قا، سقط قا، یہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ سین پیش سو، قاف زیر قی، سوقی، 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 قا زبر قا، سوقی قا، سوقی قا، سوقی قا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ آج حرکت کے ساتھ حرف کو پڑھنا اور ساکن حرف سے پہلے حرکت کے ساتھ حرف کو پڑھنا، یہ 2 باتیں سکھا دی، اور ساتھ جو ہے ہجا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ بات سمجھ آئی؟ کل آپ کو انشاءاللہ مزید جو چیزیں ہیں تشدید کے ساتھ اور پھر کھڑا پڑا، کہاں کھینچ کے پڑھنا ہے، کہاں کھینچ کے نہیں پڑھنا، تو یہ 2-3 چیزیں اور ہیں، بس سارا قاعدہ اتنا ہی ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں۔ اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو میں پڑھانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، آئندہ
جب میں چھوٹے بچوں سے پوچھوں گا تو کلاس میں جو استاد پڑھانے والا ہوگا تو بچے کو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ آپ کو پڑھنا پڑھانا نہیں آتا؟ بھائی پہلے کسی سے نہیں پڑھا ہے، اب تو میں نے پڑھا دیا نا۔ جس کا اپنا تلفظ ٹھیک نہیں ہے وہ خواب خرگوش بنا ہوا ہے ساری عمر۔ یہاں بڑے بڑے قراء ہیں، ان سے ٹھیک کرو۔ اور خصوصاً حفظ کے طلباء، یہ حفظ کرانے والے سن لیں، بچے کو سبق دے تدویر میں، بچے کا سبق سنے تدویر میں۔ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ یاد بھی اسی طرح کرے گا۔ تو اس طرح جب یاد کرے گا تو جو آئے تو اس نے چند دفعہ لوٹا کے یاد کر لی، وہ ضبط ہو گئی۔ میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پڑھ رہا تھا بخاری شریف، تو اس میں وہ واقعہ آیا حاتب بن ابی بلتع کا خط کا مسئلہ جو تھا، تو پھر اس میں آتا ہے کہ پھر قرآن نازل ہوا۔ تو مجھے کہا کہ پڑھو کون سی آیتیں نازل؟ تو مطالعہ تو کیا ہوتا ہے نا، آدمی رات کو مطالعہ کرتا ہے، صبح پڑھتا ہے۔ تو میں نے پڑھا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ۔ تو مجھے کہتے ہیں ترتیل میں پڑھو۔ اب چونکہ انہوں نے دیوبند میں تو سیکھا ہوا تھا نا، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ حافظ جو ہوتے ہیں یہ روانی سے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہو ٹھہر کے پڑھو تو نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں نے مشق کرائی ہوتی تھی ساری، یہ ساری صورتیں میں نے لمبی لمبی مشق کروائی ہیں، خود بھی کی ہیں۔ تو میں نے پھر یہ آیت ہے بھی مشکل ہے، وہ میں نے ترتیل میں پڑھی۔ پھر کہتے ہیں تم اور مصطفیٰ پکے حافظ ہو، اور یہ یاسین جو ہے یہ کچا حافظ ہے۔ وہ کہیں شبینے میں سنا تھا۔ تو یہ جو ٹھہر ٹھہر کے آپ خود سوچیں، آپ جو نمازوں میں پڑھتے ہیں آرام سے، تو آپ ہر وقت پڑھ لیتے ہیں، جس کو ترتیل میں آپ نے پڑھا ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو روانی سے پڑھتے ہیں دیکھنا پڑتا ہے، تو ٹھہر کے پڑھنا چاہیے آرام سے، اور حفظ تو آرام سے کرواؤ۔ یہ تیز 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 مشین کی طرح یہ کام نہ کریں۔ سمجھ آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو حافظ رات کو تہجد میں 2 پارے پڑھ لیتا ہے، اور پڑھتا بھی آرام سے ہے، تیز نہیں، وہ بھائی کوئی بگاڑ تو نہیں کرنی، کہیں سفر تو نہیں کرنا، کہیں بھاگنا تو نہیں ہے نا کہ جلدی کرتے ہیں۔ جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ نماز پڑھتے ہیں
تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو جس طرح آدمی جو ہے نا آغوش میں گود میں ہوتا ہے تو اللہ کو کہتا ہے میرا رب بہت عظمت والا ہے، میرا رب بہت عظمت والا ہے۔ جب ماں سے پیار کرتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں؟ میری ماں بہت پیاری، میری ماں بہت، میری ماں بہت، یہ ایسے کرتے ہو؟ میری امی بہت اچھی، میری امی بہت اچھی، میری امی بہت اچھی، میری امی بہت اچھی۔ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ وہ بات سمجھ آئی؟ کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ آپ کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب آپ کہیں گے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ کا پورا دھیان اس طرف جائے گا کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ ایسے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز نماز، اس کو سیکھو۔ اور پھر نماز میں قرآن پڑھنا حافظ پر فرض ہے۔ جو لوگ رات کو اٹھ نہیں سکتے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں، اس میں 2 پارے پڑھ لیں۔ شروع میں نہیں پڑھ سکو گے، شروع میں آدھا پارا پڑھنا شروع کرو۔ کوئی بھی عمل شروع کرو۔ اب مرید ہونا شروع ہو گئے ہیں میرے، زبردستی مرید بن گئے ہیں، تو میں ان کو وظائف تھوڑے تھوڑے دیتا ہوں، تھوڑے سے ترقی کرتا جاتا ہے۔ آپ آدھا پارا تہجد میں پڑھیں، تھوڑے دنوں بعد آپ پارا پڑھیں گے، تھوڑے دنوں بعد آپ 2 پارے پڑھیں گے، پھر اور چند دن گزریں گے تو آپ جو ہے کہیں گے یار بزرگ جو ہیں وہ تو ہر جمعے کو ختم کرتے تھے، اور 7 دن ہیں، 7 دنوں میں تو 4 پارے پڑھے 28 پارے ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی شامل ہو گئی۔ وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب رہ جاتے ہیں 1.5 پارا، تو وہ 1.5 پارا جو ہے وہ تہجد میں یا ویسے کسی دن 2 رکوع زیادہ پڑھ لیے، کسی دن 4 رکوع زیادہ پڑھ لیے، کسی دن پورا پاؤ زیادہ پڑھ لیا، تو 2 پارے ہو جائیں گے اور جمعے کے دن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ ترقی کرتے جائیں گے، آپ جو ہے تھوڑا شروع کریں تو اوپر جائیں گے، اوپر جائیں گے، اوپر۔ اندر سے ہی آپ کو ایک چیز جو ہے مجبور کرے گی۔ یہ جو بزرگ کہتے ہیں نا اتنی تعداد میں پڑھو، یہ اتنی تعداد کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس میں ایک حکمت ہے کہ آدمی جب اتنی تعداد پوری نہیں کرتا ہے اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ میں بعض دفعہ یہ طالب علم اوپر آتے ہیں، وہ مالش کرتے ہیں،
تو میں اس وقت بھی تسبیح لے کے اپنی تعداد پوری کرتا ہوں. بعض دفعہ کھانا کھا رہا ہوتا ہوں اور بھائی تعداد پوری کرنی ہے، مہمان آ جاتے ہیں، اب میں نے 2 پارے پڑھنے ہیں، مہمان آ گئے، نہیں پڑھ سکا، وہ چلے گئے تو میں نے اس کے بعد پڑھنے ہیں پھر. لیکن ایک معمول بنا لیا، اب پڑھنے ہیں. 60-70 سال سے سورہ یاسین سویرے پڑھتا ہوں، اب نہ پڑھوں تو جیسے مجھ سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں نا، پہلے تو دکھلاوا ہوتا ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد عبادت بن جاتی ہے. تو آدمی جو ہے دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے. اور ہم تو دین پڑھتے ہی اس لیے ہیں بھائی، لوگوں کو پڑھائیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہ کریں، دوسروں کا کام کریں اور اپنا کام نہ کریں. نبی علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے فرمایا نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ باقی امت کا کام، یہ دنیا کا یہ سارے کام، ان سے جب جمینوں سے آپ فارغ ہو نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پھر اپنا کام کریں. اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں. اور سمجھ آئی بات؟ تو بھائی اپنا کام بھی کرنا ہے. جاؤ جزاک اللہ.